وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان جھوٹ کو اختیار کرتا ہے پھر جھوٹ ہی کے لیے فکر مند رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں سچ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ سچ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مداومت کے ساتھ اور پوری پابندی اور اہتمام کے ساتھ اختیار کرے تو وہ انسانیت کے کمالات حاصل کر لیتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے روضۃ الادب، جس میں حکمت سے بھرپور کلام نقل کیے گئے ہیں، تو اس میں ایک جملہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اکل الحلال و صدق المقال کلاہما خصلتان لصاحب الکمال۔ دو چیزیں صاحب کمال انسان کی خصلتیں ہیں، یعنی دو صفتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ صاحب کمال ہوگا، بڑے کمال والا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا جو لقمہ ہے وہ حلال ہو، جو وہ کھاتا ہے اس کی آمدنی حلال ہو، یہ انسان کے کمال کی علامت ہے۔ اور یہ بھی نہایت تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہو، وہ حلال کھاتا ہو۔ اگر کوئی شخص رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو پراگندہ حال، پراگندہ بال اور بہت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، انا یستجاب لہا، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جب اس کی یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اکل حلال نہ صرف یہ کہ انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے بلکہ انسان کی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں، بڑے عرصے سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا کے قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں ان پر غور کریں۔ کوئی ایسا سبب تو نہیں پایا جا رہا ہمارے اندر کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ اور مانع بنا ہوا ہے۔ تو ایک چیز فرمائی کہ اکل الحلال، دوسری چیز ہے صدق المقال، کہ سچ بولتا ہو۔ یہ سچ بولنا اور حلال کھانا یہ انسان کے کمال کی علامات ہیں، اور یہ بھی ایک یقینی بات ہے کہ صدق المقال بغیر اکل حلال کے بہت مشکل ہے کہ انسان کو حاصل ہو۔ انسان زبان کا سچا بھی اسی وقت ہوگا کہ جب اس کا لقمہ، جو جسم کی غذا بن رہا ہے جو لقمہ، وہ حلال ہو۔ قرآن کریم میں جگہ اللہ نے فرمایا اور انبیاء اور رسل کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، یعنی حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اعمال صالحہ کے کرنے کو اللہ نے معطوف کیا ہے، موقوف کیا ہے اکل طیبات اور اکل حلال پر، کہ اگر حلال کھاؤ گے، جسم کے اندر حلال جائے گا تو اعضاء سے اعمال بھی اچھے اچھے صادر ہوں گے۔ اور ہمارے اعضاء میں ایک عضو زبان ہے، اور اس سے سچائی کا نکلنا اور سچی بات کا نکلنا جبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہو۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کی تیاریوں میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے روزگار اور آمدنی پر غور کرے کہ وہ کیسا ہے۔
اس کو حلال کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ رمضان کی تیاریوں میں ایک اہم تیاری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وکفی وسلام علی عبادہ الذین